हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ आपको। मैं ना जब आप लोगों से बातें कर रही होती ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा होता है जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अपने से बंदा बात कर रहा होता है। पहले जब मैं किसी और के व्लॉग में ये बातें सुनती थी ना, कोई कहता था कि हमें ऐसे लगता है कि हम जैसे अपने किसी अपने फ्रेंड से बात करें, किसी अपने करीबी से हम शेयरिंग कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं कहती थी ये क्या, मुझे क्यों नहीं ऐसी फीलिंग आती। लेकिन अब मैं हैरान होती हूँ कि मुझे भी मतलब इतना फ़्लो आ गया है कि मुझे भी फ़ील नहीं होता। मैं शुरू में जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि यार ये क्या, मैं मोबाइल से बातें कर रही हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कैसे बातें कर रही हूँ। लेकिन अब ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं किसी फ्रेंड से शेयर कर रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ही जैसे कैथारसिस हो जाता है, बंदे का दिल का बोझ हल्का हो जाता है। यहाँ पर मैं रशियन सैलेड बना रही थी। कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मेरी अच्छी रही। बहुत अच्छा टेस्ट था। शक्ल चाहे आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बात आती है मामी की तरफ। हम मामी की बात कर रहे थे। हर ख़ानदान में कोई ना कोई मामी तो ऐसी होती ही होगी। सारी मामी ऐसी नहीं होती यार, मतलब बहुत सी अच्छी भी होती हैं। तो आज मैं आपको अपनी मामी के बारे में बताती हूँ वो कैसी है। ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे मामू की शादी हुई ना, तो वो ना हम लोगों ने दावत की उनकी, तो बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद ना ऐसे होता था कि वो ऑन ऑफ ना बहुत आती थी, जैसे हर 3 दिन बाद 2 दिन बाद उनका चक्कर लगता था। और मतलब दोपहर का खाना उन्होंने हमारी तरफ ही खाना होता था, तो हमें भी अच्छा लगता था। मामी आई हैं, मामू आए हैं, तो बड़े शौक में भाग भाग के हम खाने बना रहे हैं, ये वो। अच्छा, ऐसे ना चलता रहा काफ़ी अरसा ना। बीच में रमज़ान भी आया। रमज़ान भी उन्होंने तकरीबन हमारे घर ही इफ्तारी करनी होती थी। तो एक दिन 1-2 रोज़े छोड़ के वो हमारे घर ही होते थे। और फिर नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जैसे आपको पता है इफ्तारी का अहतमाम होता है। सालन रोटी के अलावा जो 3-4 डिशेज़ एक्स्ट्रा बनी होती हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे बनती थी। तो हम जहाँ हम खा रहे होते थे तो हमारे साथ वो भी खा लेते थे। तो मतलब ना वो सारी इफ्तारी भी बड़ी अच्छी रही ना। अच्छा, ऐसे करते करते ना मेरी मामी की शादी को कोई 1.5 साल 2 साल हो गए थे, कि बच्चा उनका 1.5-2 साल का हो चुका था उस वक्त तक ना। तो हम लोग ना इतने अरसे में कभी उनके घर नहीं गए थे। वो ही आती थी और बहुत ज़्यादा आती थी, तो इसीलिए कभी टाइम भी नहीं बन पाया कि हम भी कुछ ट्राई कर ले कभी जाने की। वैसे भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल उसमें बिज़ी होते थे तो टाइम ही नहीं मिलता था। आप लोगों में से भी कोई यूनिवर्सिटी गोइंग होगा तो उसको अंदाज़ा होगा, रिश्तेदारों के पास जाने का टाइम ही नहीं होता। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग ना मेरी बहन और मैं खाना बना रहे थे, तो मामू मेरे आए हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो हमारे घर चलो। तो हमने कहा नहीं, हम खाना बना रहे हैं, भूख बहुत शिद्दत की लगी थी उस दिन, खाना भी लेट हो गया था। तो हमने कहा नहीं, हम खाना बना रहे हैं। कहते नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, वहीं जाके खाना खा लेना। हमने कहा नहीं, बस बनने ही वाला है, हम खा के आ जाते हैं। तो मामू इतना फोर्स कर रहे थे ना, कहते नहीं नहीं, चलो चलो चलो। तो फिर मामा ने भी कहा अच्छा नहीं लगता, मामू इतना फोर्स करे तो तुम दोनों ना चली जाओ। तो फिर हमें भी थोड़ा जोश चढ़ गया मामा ने जब कहा, और फिर मतलब वो भी इतना फोर्स कर रहे थे, हम भी खुश कि भाई इतने अरसे बाद हम जा रहे हैं। कभी हम मामी के घर ही नहीं गए, तो कभी उनका घर ही नहीं देखा, मतलब बेडरूम नहीं देखा। घर तो देखा हुआ था ना मामू का, तो मतलब मामी का बेडरूम नहीं देखा था शादी के बाद से। तो हम लोग चले गए मामू के साथ। अब वहाँ पर गए ना तो मामू हमें वहाँ छोड़ के अपने काम पर चले गए। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे मेरी कज़न भी उनके साथ रहती थी। तो हम लोग ना बैठे हैं, मामी ने बातें की हैं हमसे और अपने रूम में चले गए। हम इतनी देर बैठे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात आपको ऐड करती चलूँ। ये वो मेरी मामी है जिनके इनके पर्सनल बहुत सारे इश्यूज़ थे जो उनके कहते हैं मेरे बाबा ने सॉल्व किए। बहुत सारे मसले ऐसे हो, मतलब ज़िंदगी के साथ आपको पता है मसले होते ही हैं ना, तो वो सारे मेरे पापा ने इनके मसाइल हल किए। इवन इनकी अपनी फैमिली के, अपनी बहनों के भी कोई इश्यूज़ थे, जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो मेरे बाबा ने इनके सॉल्व किए। और बड़ा वो आती थी, फ़ोन भी करती थी, ये मसला हो गया है भाई आप कर दें, ये वो भी किए। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी कि हम इनके घर गए, तो वहाँ पे ना इन्होंने बातें की और अंदर चली गई। अच्छा, हमें बड़ा अजीब लगा, पानी को ही नहीं पूछा यार, खाने को ही नहीं पूछा। अच्छा, फिर ना भूख भी शिद्दत की लगी थी, मुंह से भी नहीं बोलना था। फिर ना उसे कहा मैंने कज़न को, तो वो कहती है आप ये 2 दिन पुराना सालन पड़ा हुआ है तो ये देख लें। तो फिर हमने ना, उसको रोटी नहीं बनानी आती थी, हमने खुद किचन में बैठ के रोटी बनाई, और उसको पता था ये रोटी बना रही है। एक रोटी बनाई कि पेट को बस थोड़ा सा आसरा हो जाए, क्योंकि सालन खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। अब क्या होता है कि उनके कहते हैं हम लोग अब ना कज़न से ही बातें शातें करके, अब इस दौरान ना हम मामी से भी बातें करते रहे हैं, बीच में वो भी ऑन ऑफ आती रही हैं। अब इस दौरान हमें 1.5 घंटा हो गया वहाँ बैठे हुए को,
ہم نے ماموں کو فون کرنا شروع کیا، یار ماموں ہمیں واپس چھوڑیں، تو ہمیں بھوک لگی ہے یہ وہ نا۔ تو اچھا جب ہم جیسے ہی ہم جانے لگے ہیں نا، ہم گیٹ تک پہنچے ہیں، ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں، ماموں کو پتہ نہیں کتنا لیٹ ہو تو ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ تو مامی کو یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ ہم لوگ نا کھانا اوپر پڑا ہوا تھا تو ماموں زبردستی لے آئے تو ہم نے آنا نہیں تھا۔ اب یہ بات مامی کو پتہ ہے۔ مامی اس گیٹ پہ جس طرح ہی پہنچی ہے، مامی کہتی آپ بیٹھتی کو کھانا بناتی میں آپ کے لیے، میں چکن بناتی ہوں، مرغی چڑھاتی ہوں آپ کے لیے، آپ جا رہی ہیں۔ اچھا ہمیں نا ان کی نیچر کا اندازہ تو ہو گیا تھا اتنے گھنٹے میں نا یہ کس طرح کی ہیں، اور کچھ ارد گرد لوگوں سے بھی سنا ہوا تھا تو لیکن ہمیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسے کریں گی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہم تو اتنا انٹرٹین کرتے تھے جب ہمارے گھر آتی تھی، تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ شاید باقی لوگ ان کے ساتھ کرتے ہوں گے اس لیے ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہوگا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ساتھ نہیں کریں گی یہ۔ اچھا ہم لوگ نا جان کے نا جب انہوں نے ایسے کرنا شروع کیا، نہیں بیٹھو بیٹھو، اتنا بولنا شروع ہو گئی، ہم نے اس سے اتنا ایسے اسمائل پاس کی، ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اوکے، ہم ان کے کہنے پہ نا آرام سے چلے گئے اندر نا، جا کے بیٹھ کے یہ پھر کمرے کے اندر، آپ یقین جانے وہ بندی کمرے سے نہیں نکلی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو یہ کھانے کا کہہ رہی تھی اور یہ کچن میں بھی نہیں جا رہی، پھر باہر نکلے اور پھر ایسے ہنس کے بچے کو دیکھ کے پھر اندر چلی جائے، اور بیٹھی اندر موبائل یوز کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی، ایسی فضول ادھر ادھر کی چیزیں کر رہی تھی۔ اب کھانا اس نے بھی کھانا تھا لیکن وہ ہماری وجہ سے کھانا بنا نہیں رہی تھی کہ میں بناؤں گی تو ان کو بھی دینا پڑ جائے گا کہ کیا، مطلب آپ لوگوں کے حالات چیک کریں یار۔ پھر ہم اس کے بعد دوبارہ سے آدھا گھنٹہ بیٹھے، خیر وہ ان کے لیے نہیں بیٹھے تھے، پھر ماموں کے انتظار میں کہ چلو ماموں کا بھی انتظار ہو جائے گا، پھر ماموں آئے، ہم چپ کر کے بیٹھ کے آگے۔ ماموں میرے بیچارے، اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ماموں پوچھ لیتا، ماموں تو اپنا تھا، میرے جو ماموں بیچارے ہیں نا ان کو بھی ان کی مامی کی نیچر کا تھوڑا اندازہ ہے، تھوڑا نہیں بہت اندازہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کچھ عورتیں مردوں کو اتنا زچ کر دیتی ہیں نا کہ مرد نا بس تھک ہار جاتے ہیں کہ یار اب کیا بولیں، اس سے زیادہ کیا کریں کہ یہ تو سدھرنے کو نہیں آ رہی، تو وہ نا مطلب کرتی آن آف کرتی رہتی تھیں، اور لوگوں سے بھی نا ان کے مسئلے رہتے تھے، تو وہ جب رشتہ دار جب ماموں کی شکل دیکھتے تھے نا تو ان کی معصوم شکل کے مطلب ایک بے بسی والا چہرہ دکھاتے تھے آگے سے اور نظریں نیچے کر لیتے تھے، تو وہ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بیچارہ بے بس ہے، جو یہ خاتون ہے نا یہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو یہ بیچارہ نا یہ خود تنگ ہے، تو وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے، وہ مطلب ان کی بدتمیزیوں کا نا جواب ہی نہیں دیتے تھے، وہ چپ کر جاتے تھے، تو ان کے حالات یہ تھے، تو وہ پھر انہوں نے کیا کہنا تھا، وہ بھی بیچارے چپ ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے ہم سے پوچھا، کہتے کیا کچھ کھایا پیا ہے، خوش ہو یہ وہ، تو ہم نے سمپلی ان کو بتا دیا کہ کچھ بھی نہیں کھلایا، ہم تو ایسی بھوکے، ایسی آپ لے آئے، ہم کھانا ہی کھا لیتے، آپ کو کہا بھی تھا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی یہ وہ، مطلب پھر اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو نہیں ان کو کہہ سکتے تھے کہ مامی نے نہیں کھانا کھلایا ہے، مطلب ویسے بندہ بھوکا لگتا ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا، تو ہم لوگ نا ماموں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میری بیگم نے ان کو کھانے کو نہیں پوچھا جو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھوک لگی ہوئی تھی آپ ایسے لے آئے ہم، تو وہ چپ کر گئے، تو کہتے اچھا چلو کوئی بات نہیں یہ وہ۔ پھر ہم لوگوں نے گھر جا کے کھانا کھایا، اور اس دن کے بعد سے ہم نے توبہ کر لی کہ اس بندی کے گھر دوبارہ نہیں جانا یار، مطلب انسلٹنگ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر ایک بندہ آ رہا ہے تو آپ اسے اتنا انٹرٹین کر رہے ہو، اور جب آپ اس کے گھر جاؤ تو اس کا بیہیویئر ایسا ہو۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگلی بندی میں مروت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، آپ کے گھر کوئی غیر بھی آ جائے نا تو آپ وہاں پہ اس کا بھی بڑا خیال کر لیتے، تو یہاں پہ تو وہ محسن تھا آپ کا جو آپ کے کام کرتا رہا، آپ کو مصیبتوں سے نکالتا رہا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیتا رہا، مطلب ہم اس گھر سے تھے اور آپ ان کے آنے پہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہو، یہ بیہیو ہے آپ کا۔ اچھا میں حیران یہ ہوتی ہوں کہ آج بھی اس طرح کے کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے آگے کھانے کو رکھ دیں گے تو اس میں ان کی عزت ہو جائے گی، حالانکہ اس میں ان کی اپنی عزت ہوتی ہے، آپ کسی کو کھانا پیش کر رہے ہو اس میں آپ کی عزت ہے، اگلے بندے کی کہاں عزت ہے، آپ نہیں پیش کرو گے کھانا تو اس میں آپ کی بے عزتی ہے، آپ کتنے مہمان نواز ہو، کتنے چیپ ہو آپ۔ خیر اس سب کے بعد میں یہی کہہ سکتی ہوں کچھ لوگوں کی نا دماغی حالت پہ انسان کو شک ہونے لگتا ہے جب ان کو اپنے اچھے برے کا نہ پتہ چل سکے، مطلب ذہنی توازن ان کا خراب لگتا ہے جب آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے ہیں اور وہ ریٹرن میں آپ کے ساتھ عجیب بیہیو کر رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی یہ پاگل ہے یا میں پاگل ہوں۔ گائز گل ادھر ہی نہیں مکتی، اب میں نے یہ بات شروع کی ہے تو مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ ہماری فیملی میں ایک دور دراز کے ریلیٹیو ہیں، تو ان کی نا کسی سے انبن چل رہی تھی، تو وہ نا خود بتا رہی تھی، اب یہ دیکھیں کانفیڈنس دیکھیں لوگوں کا، مطلب شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، انہیں اتنا اپنے خود پر بلیو ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، اپنی گھٹیا حرکتوں پہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا صحیح کیا ہے، بڑا کمال کر کے دکھا دیا ہم نے۔ اچھا وہ رشتہ دار آنٹی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے نا وہ جب آئی تھی نا ہمارے گھر
افسوس کرنے کے لیے، تو ہم نے بھی نا پانی کے اندر بوتل ڈال کے ان کو دے دی تھی کوکا کولا. ہی ہو ہنس ہنس کے بتا رہی ہوں، اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ یار یہ کتنے کوئی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہو کے بتا رہے ہیں جیسے بڑا کوئی اچھا کام کیا ہے انہوں نے. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، ایسے جو جاہل لوگ ہیں نا، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے ایسے لوگوں سے. میں اوائڈ ہی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یار یہ دور ہی رہیں. میں چپ ہی رہتی ہوں، میں بولتی نہیں ہوں. جہاں اسپیشلی مجھے پتہ چل جائے نا یہ بندہ جو ہے یہ ٹیڑھا ہے یا اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، وہ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوا ہے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے، چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ ہی آتے ہیں. تو وہی والا فارمولا میں اپناتی ہوں، آپ بھی یہی کیا کریں. ویسے تو اس کا صحیح حل یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نا اپنے زندگی سے نکال کے گاربیج میں پھینک دیں. یقین جانے آپ کے ذہنی سکون کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کے احسانوں کو احسان نہیں مانتے نا، آپ یقین جانے وہ کسی کے نہیں ہیں. وہ ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں بدلیں گے. اسی لیے آپ ان کو بدل لیں، آپ ان کو اپنی زندگی سے نکال لیں، ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئیں. باقی اگر آپ کا دل کرے تو سبسکرائب کر دیں بہن کو، اگر نہ دل کرے تو کوئی مسئلہ نہیں بہن، نہ کرو. بائے، اللہ حافظ.